اقبال نے کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ حق و باطل آپس میں نبرد آزما ہیں۔ اس وقت جو کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو جہاں حق کا تعارف اس روئے زمین پر بصورت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے اول کے طور پر آ رہا ہے، اور باطل کا بھیانک تعارف ابلیس لعین کی صورت میں آ رہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ تو چراغ مصطفی یعنی حق کی علامت جو سیدنا آدم ہے، سیدنا ابراہیم ہے، سیدنا نوح ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہی کے خطوط قدم پر چلنے والے اور اسی نظریے پر چلنے والے آپ کے صحابہ، اہل بیت اور فقہ قیامت تک رہیں گے۔ اور شرار ابو لہبی وہ ابلیس لعین اس کا موجد ہے، اور پھر تمام فراعین اور تمام وہ جابر اور ظالم بادشاہ، اسلام کے دشمن، گمراہی کی کمر کو مضبوط کرنے والے قیامت تک، یہاں تک کہ وہ دجال اور آخری وہ دور آئے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا کے اندر ایک امت ہے، حق کا ایک معیار ہے، حق کا تعارف ہے، اور بلکہ شعر اقبال میں یہ کہا جائے کہ اس وقت امام حسین سید الشہداء، ہمارے آقا سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وصلوات اللہ علی جدہ و ابیہ وعلیہ کی ذات گرامی جو ہے وہ چراغ مصطفی ہے۔ تو کربلا جو ہے محترم ناظرین ایک درسگاہ ہے کہ رزم حق و باطل کے جب مارکا ہو تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے انسان ہر چیز کی قربانی دے، اس میں چاہے اسے اپنی ذات کو پیش کرنا ہو، چاہے اپنے مال کو پیش کرنا ہو، چاہے اپنی انا کو پیش کرنا ہو، وہ پیش کرے، اور اس کے نزدیک معیار عظمت کی جو ہو وہ حق ہو، اور حق کے مقابلے پر آنے والی ساری چیزیں اس کے نزدیک ثانوی حیثیت ہو، اور وہ ہر چیز کو حق پر قربان کرنے کے لیے دریغ نہ کرے۔ یہ جرت، یہ وفا اور اسلام اور دین اور انسانیت کی ایک کامل فطرت حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ یہ سبق ہمیں جو ذہنوں میں تازہ کرتا ہے وہ سفر کربلا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم جو قربانی ہے آپ کی رفقا کی، وہ واضح کرتی ہے۔ قرآن کریم نے مسلمان کے لیے ایک معیار دیا ہے کہ وہ یہ کہے، اور یہ کہے نہیں بلکہ اس فکر کے اندر ڈھل جائے، اس عادت کے اندر ڈھل جائے، اس کردار میں ڈھل جائے۔ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حبیب آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میرا ایثار، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اور اس آیت کی اپنے درجے کے اندر آپ عملی شکل اور عملی تصویر ہیں۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے نبیوں پر سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے۔ اس آزمائش کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کفر، ظلم، دھونس، باطل ایک طاقت کی شکل میں ہر دور میں ہوتا ہے، سامراتی ریاستی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے۔ حق اپنے حق ہونے کے اعتبار سے بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن بظاہر آزمائش کے اعتبار سے افراد کی کمی، وسائل کی کمی، حالات کا پراگندہ ہونا، یہ ساری آزمائشیں سامنے ہوتی ہیں۔ تو اس وقت یہ آزمائش کے اتنے کم وسائل اور حالات، اور سامنے جو باطل ہے وہ مکمل قوت کے ساتھ جمع ہوا ہے، تو جب آپ حق بات کریں گے، غلط کو غلط کہیں گے، مقابلے پر آئیں گے، تو باطل کی طرف سے وہ گرم شعلے، گرم ہوا اور وہ مشکلات آپ کے اوپر کھڑی ہوں گی، اور اسی طریقے سے آپ کو جانا جائے گا کہ آپ نے کلمہ اپنی ذات کے لیے پڑھا ہے، اپنے نمود کے لیے پڑھا ہے، اپنی شان کے لیے پڑھا ہے، یا رب کے لیے پڑھا ہے۔ تو جب رب کے لیے پڑھا ہے اور رب پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کو اپنی شوق، اسی کو اپنی محبت، اسی کو اپنی ہر طلب کا، اسی کی رضا کو منتہا سمجھتے ہیں، تو پھر آپ ہر چیز قربان کر دیں گے اس اصلی متاع ایمان کو بچانے کے لیے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا